السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بار بار مل سکے۔ تھینک یو۔ ایک گاؤں کی آپ بیتی۔ لفظ گاؤں کے ذہن میں آتے ہی میلے، دھول سے اٹے، کیچڑ سے لدے ہوئے راستوں کا تصور ابھرنے لگتا ہے، جن پر ہماری ابتدائی یادیں چلتی دکھائی دیتی ہیں۔ جہاں ایک طرف ہم کھڑے ہو کے ایسے گھنے باغات جہاں اندھیرے خوف بن کر رہتے ہیں، دوسری طرف ایسے کچے مکانات دیکھتے ہیں جن کی چھتیں نرم تنکوں سے بنی ہیں۔ ایک گاؤں ایک ایسا ہی کچھ آشیانہ تھا جہاں قدرت نے اپنے رنگوں کا اچھا استعمال دکھایا ہوا تھا۔ وہ پرانے برگد کے درخت جو گلدستے کی صورت میں گاؤں کی خوبصورتی کی جان تھے، نہ صرف اس کے باسیوں بلکہ پرندوں کے مل بیٹھنے کا سامان تھا۔ کرۂ ارض پر کوئی پرسکون جگہ کسی کو نصیب ہوئی ہے تو وہ گاؤں ہے، جو مل بیٹھنے، بے مقصد گھومنے۔ گویا اگر انسان کا روپ دوستی وفا ہو تو گاؤں اس کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ ایسی انسانی بلندی ایک گاؤں کے دن رات میں شامل تھی، جہاں رات چلتے بڑوں بچوں کا ملنا گویا احترام شفقت کا ملنا ہوتا تھا، تو اس سے زندگی کسی دلہن سے کم حسین نظر نہ آتی تھی۔ اس گاؤں کے پرکشش راستوں، جنہوں نے اپنے حفاظت پر بوڑھے جوان درختوں، جن کی پشتوں پر گھنے باغات کا پیرا ہوتا ہوا تھا، جن کا سدا بہار جیون ٹرانسپورٹ کے شور اور آلودگی سے ابھی تک نہ واقف تھا۔ ندی، نالے، دریا کسی گاؤں کو قدرت کے حسن سے مالا مال کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، جن کی بدولت گاؤں نہ صرف انسانوں، جانوروں بلکہ پرندوں کا من پسند مسکن رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہی اس گاؤں کے ندی، نالے، دریا اپنا بہہ جانے کی وجہ سے گاؤں کو اپنا آپ دے رہے تھے، جن کے دم سے گاؤں مختلف انواع کے پرندوں کی آمجگاہ تھا۔ ہر وقت پرندوں کے جھنڈ ہواؤں کو چیرتے خود کو سنبھالے جب درختوں کی چوٹیوں کو زینت دیتے تو لگتا جیسے یہ اس گاؤں کے پرسکون ماحول میں خود کو پا کر نازاں ہیں۔ پھر جب زمانہ آگے بڑھتا ہے تو گاؤں اپنے باسیوں کی نئی نسل دیکھنا شروع کرتا ہے، جو اب اپنے بسیرے ڈالنے کے لیے اپنی ضرورت کی خاطر اس گاؤں میں نئی تعمیرات کا آغاز کرتے ہیں، پر دیکھتے دیکھتے ان کی ضرورتیں خواہشات کا روپ دھار لیتی ہیں، جن کے آگے گاؤں خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اپنے پرسکون اور سرسبز حصوں کو حوالے کر کے ان کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ پر اسے کیا خبر تھی کہ اس کے باسیوں کی نئی نسلیں جو ضرورتوں سے تجاوز کر کے خواہشات کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوں گی، ان کی ایسی روش اس کی خوبصورتی کے در پہ ہو جائے گی۔ پھر اس میں اور گھس بیٹھیے آتے گئے، جنہوں نے بستیاں بسائیں پر معلوم نہ تھا کہ وہ یہاں آ کر کیوں بسے ہیں۔ پھر ان سے کچھ ایسے نو دولتیاں آئیں جنہوں نے اس کی خوبصورت گزرگاہوں کو وقتی دولت اکٹھی کرنے کی خاطر روند دیا اور روند رہے ہیں۔ بس ایک ہی جواب ہے کہ ہم نے مدتوں سے ہرے بھرے آشیانوں کو، جو سکون، روزانہ مسرت کا قدرتی خزانہ تھا، کو چند کاغذوں کے بدلے اپنی ملکیت میں لے لیا ہے، اور دوسری طرف اس کو کاٹ کاٹ دینے والے ایسے جن کے زندگی کی معنی اس خزانے کو لوٹ کے شاہ بنے رہنا ہے۔ یہ روگ گاؤں کو گہرے زخم دے گیا۔ گاؤں نے اپنی ندیاں، نالے خشک کر لیے، یوں اس کے پرانے گھنے درخت اس صدمے سے دوچار ہو کر ابدی نیند سو گئے۔ پھر شروع ہوا اس گاؤں پر ظلم کا راج۔ ہر طرف انسان ہی انسان، گاڑیوں، موٹر بائیکس کا ہنگام۔ اب اس گاؤں کے دن میں قرار ہے، نہ رات میں چین۔ نہ محبت کے بول ہیں، نہ بے غرض دوستی کے نشان۔ نہ فضاؤں میں پہلے جیسی خوشبو ہے، نہ ہواؤں میں پہلی جیسی رنگت۔ اس کی صبحوں میں بیگانگی کا احساس لیے ہوئے آتی ہے، شام ہجر جیسا روگ لاتی ہے۔ لوگ ہیں پر اس کے غمزگار کہاں؟ بے اعتباری ہے، خوف ہے، حسد ہے، حرص و طمع کی دلدل ہے، خدشات ہیں۔ اب گاؤں ایسے ہے جیسے سرائے میں بیٹھا مسافر جو رخت سفر باندھے بیٹھا ہے، مغبون ہے، بے چین ہے۔